أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. یہاں سے یتیم عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جس کا گارجین مر جائے، انتقال ہو جائے، اور ان عورتوں کا یا ان یتیم عورتوں کے بارے میں ان کا گارجین مر جائے تو اس سے کون نکاح کرے گا؟ عرب میں یہ دستور چل پڑا تھا کہ اگر کسی کا باپ انتقال ہو گیا اور اس میں یتیم بچوں کو چھوڑ گیا تو اگر عورتیں ہوتی تھیں، لڑکیاں، تو پھر ان سے خود نکاح کر لیتے تھے تاکہ مال اور پراپرٹی جو حصہ میں عورت کا آتا وہ حصہ شادی کرنے والے کو مل جائے، اس نسبت سے، اس واسطے سے کر لیتا تھا. یا جو یتیم بچے ہوتے تھے ان کو دوسری جگہ شادی کرنے نہیں دیتا تھا. جو ان کے رشتہ دار والے، خاندان والے ہوتے تھے ان کو روکے رکھتے تھے اور اس کا مال اپنے قبضہ میں کر لیتا تھا. اسی کے بارے میں یہاں پوچھا گیا تو اس کا جواب دیا گیا ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بین القوسین کا ترجمہ ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا اجازت دیتا ہے، ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا، جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا وہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق دیتے نہیں، وترغبون، اور چاہتے ہو نکاح کر لو. نکاح کرنے کے لیے یہ کیا ہے؟ خواہش رکھتے ہو کہ نکاح کر لو. اور نیز بیچارے بے بس بچوں کے بارے میں. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى، اور یہ کہ بالقسط، اور یہ کہ یتیموں کے بارے میں کہ انصاف پر قائم رہو. اور یتیموں کے بارے میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ انصاف پر قائم رہو. جو یتیم ہے ان کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا کہ انصاف کے ساتھ اس کو رکھنا ہے اور جو ان کا حق ہے اس کو ادا کر دینا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو خیر، جو بھلائی میں سے تم کرو گے، اور جو بھلائی تم کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. جو بھی بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے
کہ اگر میاں بیوی میں تن بن ہے، آپس میں اختلاف ہو، یا بیوی کو ستایا جا رہا ہو، یا بیوی کو شوہر کی طرف سے ڈر ہو زیادتی کا یا بے توجہی کا، کوئی دھیان نہ دیتا ہو، تو پھر ایسے عورتوں کو کہا گیا ہے کہ اگر آپس میں صلح کر لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور صلح ہی بہتر ہے، صلح بہتر ہے، صلح کر لیا جائے آپس کی رضامندی اور قرارداد سے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جیسے اگر شوہر صحیح سے نہیں رکھتا، مار پیٹ کرتا ہے یا ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ظلم و زیادتی کیا جا رہا ہے عورتوں پر، تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنا مہر معاف کر دے یا کچھ سامان دے دے، جس کو خلا کہا جاتا ہے، اور شوہر کو راضی کر کے اس سے چھٹکارا پا جائے، اس سے نجات حاصل کر لے۔ اور پھر طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر نیکی کاری کرو گے اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اور اگر کسی عورت کو اس کے اپنے خاوند کی طرف اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی، نشوزن منے زیادتی، او اعراضن یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، فلا جناح علیہما میاں بیوی، یعنی ان دونوں پر، یعنی میاں بیوی پر، فلا جناح علیہما میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، یہ کہ آپسی میں قرارداد پر صلح کر لے، آپس میں جتنا ہو سکے اور جس بات پر صلح ہو جائے اس پر صلح کر لے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور صلح خیر، اور صلح خوب ہے، صلح خوب چیز ہے، یعنی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور طبیعتیں، انفس جان، نفس کے جمع ہے انفس، جان یا طبیعتیں، شح من بخیلی کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر نیکی کاری کرو گے اور پرہیزگاری تو بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے کاموں سے، اللہ واقف ہے، جو کچھ کرو گے خیر کام یا بھلائی اچھائی، سب اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، یہاں سے ترجمہ ہوگا وَلَوْ حَرَصْتُمْ سے، اور اگر تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں کو، اور اگر تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں کو، ہرگز برابری نہیں کر سکو گی۔ فلا تمیلو، تو ایسا نہ کرنا کہ ایک طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت پر چھوڑ جاؤ کہ وہ ہوا کی طرح لٹک رہی ہے، معلقہ لٹک رہی ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر آپس میں موافقت کر لو، صلح کر لو، او تتقوا، اور پرہیزگاری کر لو، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ خواہش، یہ تو اگر کسی عورت کی طرف کسی نے 2 آدمی کر رکھا ہے شادی، یا ایک سے زائد کر رکھا ہے، جیسے 4 تک اجازت ہے شریعت میں، تو کسی نے 4 کر رکھا ہے، اور اگر برابری نہیں کر پا رہا ہے، کسی کو اچھا سے دیکھ رہا ہے، کسی کو ستا رہا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا ایک مونڈھا، ایک کاندھا
کاندھا ایک کندھا جھکا ہوا رہے گا، قیامت کے دن ایک کندھا جھکا ہوا رہے گا ایک طرف بنسبت دوسرے کے، ایک کندھا جھکا ہوا رہے گا کمی بیشی کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے شادی دو کرنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ دونوں کے ساتھ یا چاروں کے ساتھ برابری کرنا یہ ضروری ہے۔ کس چیز میں برابری؟ خرچہ میں باریک۔ اسی طرح آگے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر متفرق ہو جائے اور اگر موافقت نہ ہو، یعنی ان میں سے ایک دوسرے کے متفرق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے دولت سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ واسعاً حکیمہ کشائش حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دولت سے غنی کر دے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان تفریق ہونے کے بعد، جدائیگی کے بعد، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہترین جوڑا لگا دے گا اور پھر وہ اچھا سے زندگی گزارنے لگے گا۔ اس لیے یہ کیا ہے فرمایا اپنے دولت سے اللہ غنی کر دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کو اور تم کو بھی، اے نبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی حکم دیا میں نے کہ اللہ سے ڈرو۔ ان لوگوں کو بھی حکم دیا گیا اور تمہیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی اللہ سے ڈرو، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ یہ کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم خصوصاً کیا ہے نبیوں کو زیادہ ہے، اور عموماً سبھی انسان کو ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمان اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ تکفرو سے مراد، وَإِن تَكْفُرُوا سے مراد ہے کہ ناشکری کرنا کیا، اور اگر ہے نبی ناشکری کرو گے، اس میں کیا ہے نبی کو بھی حکم ہے، امتیوں کو بھی حکم ہے کہ اگر ناشکری کرو گے تو پھر کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے، اور اللہ کی تعریف کرو یا نہ کرو، اللہ کی کیا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرو یا نہ کرو، اللہ تو محمود ہے۔ اللہ کی تعریف کی جائے پھر بھی محمود ہے، نہیں بھی تعریف کی جائے پھر بھی محمود ہے، اس میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكِيلًا، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمان اور جو زمین میں، اور اللہ کارساز اور کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، ایھا الناس، اور لوگوں کو، یاتی بآخرین، دوسرے لوگوں کو لے آئے، دوسری امت، یعنی یہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے گا اور پھر دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے گا اس کی جگہ میں، یا اس سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تم کو فنا کر کے دوسری مخلوق لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا اور حمد و ثنا کرے گا۔
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، جو کوئی دنیا کے کاموں کا جزا کے طالب ہے، جو کوئی دنیا کے عملوں کا یا عملوں کا جزا کا طالب ہے، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا جزا ہے، دونوں کا۔ یعنی اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تفسیروں میں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں جو کام ہم کیے ہیں وہ دنیا میں ہمارا پھل مل جائے، تو یہ غلط ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو کوئی دنیا میں کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کا بدلہ اللہ کے یہاں دنیا کا اور آخرت دونوں کا ثواب کیا ہے، آخرت میں ہے، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے۔ اس لیے دعا بھی یہی کرنا چاہیے جو قرآن کریم کے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی، لوگ جو کر رہے ہیں جو بول رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور جو کر رہے ہیں اس کو دیکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا او فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو، خدا کے لیے سچی گواہی دو، اگر خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ کا اور رشتہ دار کا ہی نقصان ہو، اگر کوئی شخص غریب ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اللہ تعالیٰ خیر خواہ ہے ان دونوں کا، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر شہادت پیچیدہ شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف کے ساتھ سچائی کے ساتھ گواہی دینا، انصاف پر قائم رہو، ایمان والوں کو خطاب ہے، ایمان والوں انصاف پر قائم رہو اور خدا کی سچی گواہی دو خدا کے لیے، چاہے اس میں اپنا نقصان ہو، ماں باپ کا نقصان ہو یا رشتہ داروں کا کسی کا نقصان ہو۔ اسی طریقے سے کوئی قاضی اگر فیصلہ کرے تو اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے اور خدا سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کرے۔ ایسا نہیں کہ فیصلہ جو امیر آدمی ہے اس کے حق میں کر دیا گیا ہے، جو غریب ہے ان کے خلاف کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ دار ہیں ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور جو غیر رشتہ دار ہے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا، تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اور خدا یہ کیا ہے، خواہش نفس کی پیروی کر کے انصاف کو، عدل انصاف کو نہیں چھوڑنا ہے، عدل انصاف۔ اچھا، گواہی دینے میں اگر زبان مروڑ کر کے گواہی دو گے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہو، شہداء للہ، خدا کے لیے سچی گواہی دو، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ کا اور رشتہ داروں کا ہی نقصان ہو۔ ان یکن غنیا، اگر کوئی شخص امیر ہو، امیر آدمی ہو، امیر شخص ہو، اگر کوئی شخص امیر ہو، او فقیرن، یا فقیر و غریب ہو، فاللہ اولی بہما، اللہ تعالیٰ دونوں کا خیر خواہ ہے۔ فیصلہ جو حق ہے وہ حق ہے، اس پر فیصلہ کر دینا ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے۔
اللہ تعالیٰ ان دونوں کا خیر خواہ ہے، کیونکہ بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے ان دونوں کو پیدا کیا، امیری غریبی۔ اب یہ کیا ہے، فیصلہ جو حق ہے وہ فیصلہ کر دینا ہے۔ اب اللہ کے ذمہ میں ہے ان کے جو خیر خواہی کرنا۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، خواہش نفس، تو تم خواہش نفس، ہوا مانے خواہش نفس کی پیروی کرنا، خواہش نفس کی پیروی کے پیچھے چل کر ان تعدلوا، انصاف پر، عدل کو نہ چھوڑنا۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم زبان مروڑ کر گواہی دو، یعنی پیچیدہ گواہی دو، او تعرضوا، یا بچنا چاہو، شہادت سے بچنا چاہو، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ واقف ہے تمہارے کاموں سے، جو کچھ کرو گے غلط سلط سب سے جو کیا باخبر ہے اللہ تعالیٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اپنے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو کتاب نازل کی تھی پہلے، سب پر ایمان لاؤ۔ ومن یکفر، جو کوئی انکار کرے اللہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں کی، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز قیامت کا انکار کرے، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو ایمان لانے کہا گیا ہے۔ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور پھر ان کو یہ حکم ملا کہ تم جس طرح تورات پر ایمان لائے ہو اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو، اسی طریقے سے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر بھی ایمان لے آؤ۔ یا اس سے مراد منافق ہے کہ جس طرح تم اپنے منہ سے ایمان کا ثبوت دیتے ہو، اسی طریقے سے دل سے بھی ثبوت دو اور دل سے بھی اقرار کرو اور ایمان لے آؤ۔ یا اس سے مراد کافر ہے کہ کافروں کو کہا گیا کہ جس طرح تم اپنے بتوں کو مانتے ہو، اسی طریقے سے یہ کیا ہے، اسی طرح اب یہ کیا ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یا اس سے مراد یہ کہ ایمان والوں کو خطاب ہے اور کہا گیا کہ اے ایمان والو اپنے ایمان میں ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس سے مراد ہے کہ اے ایمان والو ایمان میں جمے رہو۔ جو تفسیر یہ کیا ہے، جو تفسیر سب الگ الگ قول ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو یہ کیا ہے آپ فالو کیجئے۔ بہتر تو یہی ہے زیادہ تر کہ اے ایمان والو ایمان پر جمے رہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایمان والوں کو خطاب کیا گیا کہ اے ایمان والو ایمان پر جمے رہو۔ ایمان لاؤ کا مطلب کیا ہے، ایمان پر جمے رہو۔ کس پر؟ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہے، قرآن، اور جو کتاب پہلے نازل کی ہے جیسے تورات، زبور، انجیل، یہ پہلے کتاب ہے۔ تو ان سب کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ جو کوئی انکار کرے اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز قیامت کے دن، ان سب کا انکار کرے تو وہ راستے سے بھٹک گیا، بھٹک کر دور کی گمراہی میں پڑ گیا جائے گا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھ گئے، پھر کفر میں بڑھ گئے، ان کے لیے خدا نہ ان کو خدا نہ معاف کرے گا، نہ بخشے گا، اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا، نہ راستہ دکھائے گا۔ اس سے مراد یہود ہے یا اہل کتاب کہہ لیجیے، اہل کتاب دونوں مراد ہیں۔ اہل کتاب مراد ہیں، یہودیوں نے ایمان لایا تورات پر، موسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر گوشالہ بنا کر کے وہ کافر ہو گیا، پھر توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد پھر ایمان لایا، پھر انکار کر دیا، پھر انکار کرنے کے بعد پھر تورات کا بھی انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا،
پھر عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا بھی انکار کیا، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کا بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو یہ مراد ہے اہل کتاب۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر مسلمان تھا، مرتد ہو گیا، پھر ایمان لے آیا، پھر مرتد ہو گیا، پھر ایمان لے آیا، پھر مرتد ہو گیا، پھر ایمان لے آیا، تو یہ جو سسٹم ہے ایمان لانا، تو یہ اس کے دل میں جو کیا ہے، ایمان جم نہیں رہا ہے، ایمان کی مضبوطی اس کے دل میں جم نہیں رہا ہے، یہ ڈگمگا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ کیا ہے، یہ توبہ کر لے اور آخری عمر میں ایمان کی حالت میں مرے تو پھر ایمان والا کہلائے گا، ورنہ یہ کافر جو کیا ہے قرار دیا جائے گا اگر کفر میں مر گیا تو۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہے ہر انسان کو کہ ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر بڑھ گئے کفر میں، تو خدا ان کو خدا نہ بخشے گا اور نہ ان کو راستہ دکھائے گا، ہدایت کا راستہ۔ راستہ سے مراد ہدایت کا راستہ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا بصیرت، ایک بصارت۔ بصارت پیشانی یعنی سر میں، پیشانی میں جو آنکھیں ہیں، دو آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے دیکھنے کو بصارت کہا جاتا ہے، اور دل کی جو آنکھیں ہیں اور دل سے دیکھا جاتا ہے اسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ خدا کو دل سے جو کیا ہے پہچاننا، یہ ہے ایمان۔ خدا کو دل سے پہچاننا یہ ہے ایمان۔ آنکھوں سے جو کیا ہے دیکھ کر کے خدا کو پہچاننا جاننا یہ نہیں، بلکہ بصیرت ہونا چاہیے۔ بصارت تو جو کیا ہے منافق بھی ایمان کہلاتا تھا کہ ایمان لاتا تھا اور آنکھوں سے دیکھ کر کے بولتا تھا، لیکن بصیرت اس کے اندر نہیں تھی۔ بصیرت سے اللہ پر ایمان لانا یہ ہے دین، یہ ایمان معتبر ہے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما۔ اے نبی خوشخبری سنا دیجئے منافقوں کو کہ بے شک ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ خوشخبری تو اچھی چیزوں کی دی جاتی ہے، لیکن یہاں عذاب کا جو کیا خوشخبری دیا جا رہا ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کو خوشخبری نہیں، اس سے استہزاء ہو رہا ہے، ان کو بطور مذاق کے جو اس کو خوشخبری سنا دیجیے عذاب کا۔ منافقوں کو اے نبی خوشخبری، منافقوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ بے شک ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جميعا۔ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بے شک عزت سب اللہ کی ہے۔ یعنی جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو دوست بناتے ہیں، تو کیا وہ ان کے پاس عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کافروں کے پاس عزت تو سب اللہ کی ہے، اللہ ہی عزت دیتا ہے اور ذلت دیتا ہے۔ اس لیے یہ کیا ہے مومنوں سے دوستی کرنا چاہیے، اور مومنوں سے دوستی کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عزت بھی دیں گے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اے مومنوں اپنی کتاب میں حکم نازل کیا، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر فی الکتاب اپنی کتاب میں حکم نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر مومنوں اپنی کتاب میں حکم نازل کیا۔ کیا حکم؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ جب تم اللہ کی آیت، جب تم سننے لگو، جب تم کو اللہ کی آیتوں کا
جب تم سننے لگو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، ہو رہا ہے، جب تم سنو، جب کہیں سنو، ان اذا سمعتم، جب کہیں سنو، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، یکفر بہا، اس کی آیت، اس آیت کا یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، وہ یستہزأ بہا، اور اس کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، تو جب تک وہ اور باتیں نہ کرنے لگے، یخوضو کا معنی ہے مشغول ہونا، اور باتوں، یہاں جب تک کہ وہ اور باتوں، غیر دوسری بات یعنی اور باتوں کے، اور باتیں نہ کرنے لگے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، جب قرآن کریم اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو کسی مجلس میں یا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو اے مومنو تم اس مجلس میں نہ بیٹھو، ایسی جگہ نہ جاؤ۔ ہاں اگر وہ دوسری بات کرنے لگ جائے تو پھر جی کیا اس کے مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ورنہ کیا ہوگا، کوئی مجلس ہے، کوئی ٹیم ہے، یا کہیں ٹیم بنا کر کے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا اسی طریقے سے اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے لوگ، تو اس مجلس میں بیٹھنے سے قرآن میں منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا ہے انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے، تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے جیسے وہ لوگ انکار کر رہا ہے قرآن کی آیتوں کا اور مذاق اڑا رہا ہے، اگر اس کے ساتھ بیٹھو گے تو ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ منافقوں کا حال یہی تھا کہ وہ ایمان لاتا تھا زبان سے اور کہتا تھا مسلمانوں کو کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا سب مشرکوں کے ساتھ تھا، کافروں کے ساتھ۔ جب وہ کافروں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو پھر وہ بھی ہاں میں ہاں ملا کر کے وہ بھی کفر اختیار کر لیتا تھا اور وہ بھی کافر ہو جاتا تھا۔ اسی لیے بیٹھنے سے منع کیا گیا ایمان والوں کو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں، منافقوں، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو سب کو جہنم میں، منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے، سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ منافق کو بھی جہنم میں ڈالے گا اور کافروں کو بھی، اور سب کو اکٹھا جمع کر دے گا وہاں جہنم میں۔ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب۔ جو لوگ دیکھتے ہیں تم کو، جو لوگ تم کو دیکھتے ہیں، اگر خدا کی طرف سے تمہیں فتح ہو تو کہتے ہیں الم نکن معکم، الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، نہ تھے، یعنی وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نصیب، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ تھے اور ہم نے تم کو منع نہیں کیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے، یعنی نہیں روکا، نہیں بچایا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ تعالیٰ تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہرگز مومنوں پر غلبہ نہیں دے گا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ منافق انتظار کرتا تھا، یہ انتظار کرتا تھا مسلمانوں کی فتح اور کامیابی۔ جب مسلمان جیت جاتے تھے جنگ میں اور مسلمانوں کے جو کیا جیت ہوتی، فتح ہوتی، تو یہ جو کیا ہے منافق کہتے تھے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، یعنی مال غنیمت میں ہم کو بھی حصہ ملنا چاہیے اور ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ لیکن اگر کافروں کو جو کیا ہے جیت ہوتی تھی، کافر جیت جاتے تھے اور اس کو فتح نصیب ہوتی، تو پھر یہ منافق کہتے تھے کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے، کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے، مسلمانوں سے ہم جو کیا ہمارا غلبہ تھا اور ہم نے جو کیا ہے تم کو بچایا، یعنی کہ ہم نے
تم کو بچایا مومنوں کے ہاتھوں سے، تو ہم تو تم لوگوں کے ساتھ تھے، اس لیے ہم جو کیا ہمیں حصہ ملنا چاہیے، ادھر سے جو حصہ لینا چاہتا تو ادھر سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو مومنوں پر غلبہ ہرگز نہیں دے گا، ہرگز نہیں دے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ بے شک منافق چال بازی کرتے ہیں خدا سے، چال بازی یعنی دھوکہ دیتے ہیں، خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی چال بازی کی سزا دینے والے ہیں۔ یعنی منافق یہ کیا ہے، جو اللہ اپنے سوچ کے مطابق، منافق اپنے سوچ کے مطابق جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ ان کا خود نقصان ہو رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی چال بازی اور دھوکے بازی کی سزا دینے والے ہیں۔ قیامت کے دن ان کو سزا ملے گی، کیا سزا ملے گی اس کو نیچے بیان کیا گیا ہے، کس طرح کی سزا ملے گی، اور منافقوں کو اتنا جو کیا ہے خطرناک سزا ملے گی کہ کافروں سے بڑھ کر ہے، کافروں سے بھی زیادہ منافقوں کی سزا ملے گی، اس لیے منافقوں سے بھی پناہ مانگنا چاہیے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور بے شک منافق خدا سے دھوکے بازی کرتا ہے، اللہ سے دھوکے بازی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے بازی کی سزا دینے والے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز پڑھتے ہیں، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہے، سستی اور کاہلی کرتے ہیں، سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سست ہو کر کے، کوئی نشاط نہیں، کوئی ہوشیاری اور کوئی یہ کیا ہے چست ہو کر کے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ بالکل سست ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ جیسے ویسے نماز پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو بھی سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، صرف لوگوں کے دکھاوے کو نہیں یاد کرتے اللہ کو، مگر تھوڑا بہت یاد کر لیتے بس کافی۔ لیکن اس قرآن کریم کی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ منافق لوگ بھی نماز پڑھتے تھے، منافق بھی نماز پڑھتے تھے نبی کے زمانے میں، اور آج کے دور میں جو منافق ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، وہ بھی نماز بہت کم پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت یہ کیا نمازی آدمی ملیں گے آپ کو ہر مسجدوں میں، 20 25 40 50، بس 100 200 گھر کی آبادی ہے، 50 کو نمازی ہے، تو یہ حال ہے، اتنا برا حال ہو گیا۔ تو یہ منافقت یہ کیا ہے، منافقت کی علامت نبی نے بتا دیے ہے کہ منافقت کہ یہ کیا ہے، علامت یہ ہے کہ جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اب ہم سب یہ کیا منافق آدمی کو کیسے پہچانیں گے، نبی ہم سب کو پہچان بتا دیے، کیا خود پہچان لینا ہے، طریقہ بتا دیے، نشانی بتا دیے کہ جب وہ بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، اور جب وعدہ کریں گے کسی چیز کا تو وہ وعدہ خلافی کریں گے، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت، امانت اس کو پیسے رکھنے دیے، کوئی سامان رکھنے دیے تو ختم کر دیا، تو امانت میں خیانت کرے گا۔ ایک روایت کے مطابق 3 علامتیں، اور ایک روایت کے مطابق 4 علامتیں، 3 تو وہی ہے، اور چوتھی علامت یہ ہے کہ جب وہ لڑائی جھگڑا کریں گے تو آپس میں گالی گلوچ کریں گے۔ تو یہ علامت جن لوگوں کے اندر پائی جائے گی تو آپ یہ کیا ہے بلا تکلف منافق اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں، ذالکہ اس کے بین درمیان، اس کے درمیان میں مذبذب تذبذب میں یعنی لٹک رہے ہیں، بیچ میں پڑے ہوئے، بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں، لا الہ، نہ لا الہ ہؤلاء، نہ ان کے طرف ہے، ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کے طرف ہے، نہ یہ منافق
काफिरों की तरफ पक्का काफिर है और न ये क्या है मुसलमानों की तरफ पक्का मुसलमान है, बल्कि ये आधा इधर है आधा उधर। मुसलमानों के पास जाता था तो ईमान वालों से कहता था कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, और जब काफिरों के पास आता था तो कहता था हम तो मुशरिक है, काफिर है। नौज़ुबिल्लाह। ये क्या है मुनाफिकों की चाल थी। अल्लाह ताला कहते हैं, देखिए आगे उनकी सज़ा बयान की जा रही। मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उलाई व मन युज़लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। बीच में पड़े लटक रहे हैं, न इनके तरफ हैं न उनके तरफ हैं, और जो जिसको अल्लाह ताला भटका दे उसको आप कोई रास्ता नहीं पाएंगे, आप उसके लिए कोई रास्ता नहीं पाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन अतुरीदूना तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। ईमान वालों, काफिरों को मोमिनों को छोड़कर मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर खुदा का सरी इल्ज़ाम लो। तुरीदूना क्या तुम चाहते हो, अंत जालू ये कि डाल लो या कर लो, अल्लाह के लिए अलैकुम तुम पर, यानी अपने ऊपर, सुल्तान मुबीना सरीह खुला हुआ, मुबीन सरी इल्ज़ाम। क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर खुदा का सरी इल्ज़ाम लो। ये इस आयत में ये बयान किया गया है कि क्या तुम ये चाहते हो कि ऐसा काम कर बैठो कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसको ज़ाहिर कर दे, तो तुम्हारे लिए रुसवाई होगी। तो ऐसा काम नहीं कर रहा है, इससे मना किया गया असल में। इन्नल मुनाफिकीना फी दर्किल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। बेशक मुनाफिक दोज़ख के सबसे नीचे दर्जे में होंगे और आप न पाएंगे उनके लिए उनका कोई मददगार। काफिरों का कोई मददगार नहीं होगा क़यामत के दिन। मुसलमानों का तो कोई न कोई मददगार होगा। अगर कोई गुनहगार मुसलमान है तो एक दूसरे को कोई जो जन्नती है, जो नेकोकार है, तो वो उसके हक़ में मददगार सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन मुनाफिकों का कोई सिफारिश नहीं। जो आदमी मुनाफिक है, जो मुनाफिक मर गया तो उसका कोई मददगार नहीं। खुदा तो इनकार कर दिए साहब, खुदा तो उनका मददगार नहीं होगा, लेकिन अल्लाह के क्या है, अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि उसका कोई मददगार नहीं होगा, इंसान भी काम नहीं आएगा, और हम उसका क्या है, हम उनको तो जहन्नम में डाल देंगे। और जहन्नम के ऊपर हिस्सा नहीं, जहन्नम में 7 तबके हैं, 7 दर्जे हैं। इन्नल मुनाफिकीना फी दर्किल अस्फली मिनन नार। बेशक मुनाफिक दोज़ख के सबसे नीचे दर्जे में होंगे। सबसे नीचे दर्जे में तफसीरों में ये बयान किया गया है कि जहन्नम में जो सबसे नीचा दर्जा है, उस दर्जा में संदूक के शक्ल में लोहे का संदूक बना करके रखा हुआ है, और संदूक बनाने के बाद ऊपर नीचे आग रखा हुआ है, और उस संदूक को बनाने के बाद अभी तक खोला नहीं गया है, बल्कि वो मुनाफिकों को उसमें डाला जाएगा और फिर बंद कर दिया जाएगा। अभी तक बंद है, खोला जाएगा और फिर मुनाफिकों को उसमें डाल दिया जाएगा। मालूम चला कि काफिरों से भी ज़्यादा सख्त अज़ाब मुनाफिकों का होगा, इसलिए कि ये तो एक खुदा का इनकार करता ही था, इस्लाम का और नबी का मजाक भी उड़ाता था, इसलिए इसको डबल गुनाह मिलेगा। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व अतसमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि व उलाइका मअल मुमिनीन व सौफ यु'तिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा। मगर जिन्होंने तौबा की और इस्लाह की और अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और इखलास खुदा के लिए और खालिस खुदा की फरमाबरदारी की, खालिस खुदा के यानी खालिस कर लिया अपने दीन को अल्लाह के लिए, और खालिस अब अल्लाह खुदा के लिए फरमाबरदारी की, तो यही लोग मोमिनों के ज़ुमरे में है। जिन लोगों ने तौबा कर लिया,
پہلے کچھ بھی تھا، منافق تھا، مشرک تھا، کافر تھا، لیکن ایمان لے آیا، پھر توبہ کر لیا، اپنے آپ کو صحیح کر لیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، دین اسلام میں داخل ہو گیا اور خالص اللہ کی عبادت کرنے لگا، دین اسلام کی پرستش اور یہ کیا ہے دین اسلام کو ماننے لگا، تو ان لوگوں کو بھی مسلمانوں کے زمرے میں داخل کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ بھی مسلمان کے زمرے میں ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، مسلمانوں کو عطا کریں گے، مومنوں کو ان قریب خدا مومنوں کو بڑا اجر دے گا۔ وما يفعل الله بعذابك ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما۔ اور اگر تم شکر ادا کرو گے، شکریہ ادا کرو گے، اور اگر تم شکریہ ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو خدا کو تمہارے عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ خدا تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اگر تم شکریہ ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو خدا تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اللہ کو اس میں کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو انسان کو تکلیف دینے میں انسان کو کیا فائدہ ہو؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر یہ کہ تم شکریہ ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے، اچھے کام کرو گے تو اس میں عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ قدر شناس اور جاننے والا ہے۔ کون شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا اور کون ایمان لاتا ہے، اللہ سب کو پہچانتا ہے، قدر شناس ہے، شکریہ ادا کرنے والے کو جانتا ہے۔ لا يحب، یہاں سے چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے جو کسی کو اعلانیہ، جو کسی کو کسی پر اعلانیہ برائی کی جائے، کہ کوئی کسی کا اعلانیہ برائی کرے مگر مظلوم، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی کسی کے برائی، اعلانیہ برائی یہ کیا ہے، اعلانیہ برائی یہ کیا ہے کرے، کھلے عام برائی کو یہ کیا ہے کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی کسی کی اعلانیہ برائی کرے مگر جو ظلم کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا تھا کہ عرب میں کسی کے گھر مہمان آتا تھا تو لوگ اگر اس مہمان کے اچھے سے مہمان نوازی کی گئی تب تو ٹھیک ہے، اور اگر مہمان نوازی نہیں کی جاتی تھی تو اس کی برائی بیان کرتا تھا اور خرابیاں بیان کرتا تھا، اسی لیے جو منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو کیا گالی دینے کے بارے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو گالی دینے والے، جو سبقت کرے گا گالی میں وہی برا ہے، اسی لیے جو کیا ویسے آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برائی، کوئی کسی کے اعلانیہ برائی کرے، الا من ظلم، مگر مظلوم، یعنی ظلم جس پر کیا گیا ہے تو اس کی اجازت دی گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم نیکی ظاہر کرو گے یا اس کو چھپاؤ گے یا برائی کو معاف کر دو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے، قادر ہے، اس پر قادر ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق چاہتے ہیں، فرق کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعض پر اور بعض کا انکار
کیے، ہم نے بعض پر ایمان لایا اور بعض کا انکار کیا۔ یہ انکار کرتے ہم ہم ایمان لا اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، یہ چیز کہتے ہیں۔ اس سے یہ کیا یہود مراد ہے، ان لوگوں کا یہی کام تھا۔ جیسے کہ ایمان لائے جو لوگ اللہ پر، جو لوگ انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کے، یہودیوں نے انکار کیا، اللہ کا بھی انکار کیا، گوشالہ بنا لیا۔ اسی طرح رسول کا بھی، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا، اور وہ اللہ اور رسول کے درمیان تفریق چاہتا ہے کہ کس طرح تفریق ہو جائے، اور پھر بعض پر ایمان لاتے بعض پر نہیں بھی لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا کہ اگر یہ کیا ہے، قرآن کریم میں چند نبیوں کا نام ذکر کیا گیا ہے، لیکن حدیثوں میں ہے کہ 1.25 کم و بیش نبی بھیجے گئے، تو 1.25 نبیوں پر ایمان لانا، اس کے بعد اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، سب پر ایمان لانا، روز قیامت پر ایمان لانا، یہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر بعض پر ایمان لا رہا بعض پر نہیں تو وہ بھی کافر ہوگا۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعض پر اور بعض کا انکار کیے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ایمان والا اور کفر، ایمان اور کفر کے درمیان ایک راہ نکالنے چاہتے ہیں، ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ پکا کافر ہیں۔ یہی لوگ کیا ہے؟ یہی لوگ اصل کافر ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، اصل کافر یہی ہیں جو اس طریقے سے کام کرتے ہیں، ایک ایمان ہے ایک کفر ہے، اور ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور راستہ نکالنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پکا کافر، یہی اصل کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کیے، یہی لوگ ہیں کہ ان کو عنقریب ان کا اجر ملے گا، اجر دیا جائے گا، ان کو اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ معلوم یہ چلا کہ قرآن کریم کے تفسیر، معنی مطلب ہم سب پڑھیں گے، سمجھیں گے، بوجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھیج کر کے انسانوں کے فائدے کے لیے اور انسانوں کو گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج دیا تاکہ انسان گمراہ نہ ہو۔ اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اب جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب کون ہوں گے؟ صحابہ ہوں گے، صحابہ بھی گزر گئے، تابعین ہوں گے، تابعین بھی گزر گئے، طبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کرام، جو جس ملک میں ہیں ابھی علماء کی شکل میں، حفاظ کے شکل میں، اب انہی کے جو کیا ہے طور طریقے جو کیا ہے طور طریقے سیکھنا ہے، انہی سے طور طریقہ سیکھنا ہے۔ نبی کا کیا طریقہ تھا، کیا جو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنے کا انداز طریقہ کیا ہے، قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ علماء سے رابطہ کریں اور سیکھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ چیز یاد رہے کہ وہ علماء یہ کیا ہے، وہ علماء سے سیکھیں جو علماء آپ کی زندگی کو بدلنا چاہے، آپ کے ایمان کو بچانا چاہے، نہ کہ آپ کے ایمان کو لوٹنا چاہے اور ایمان دنیا میں، کیونکہ علماء خیر کے ساتھ ساتھ علماء سو بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی لیے یہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
صحیح منہج پر دین اسلام کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنا آسان فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک ایمان پر قائم و دائم رکھے، جو قریب المرغت و خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔